باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ بحث میں ہم اقسام فعل سے بحث کر رہے تھے اور ہماری گفتگو افعال مقاربہ تک پہنچی، اور چونکہ پہلے عرض کر چکا تھا کہ اس عنوان اقسام فعل سے پہلے ایک دو اشارے اگر ذکر کیے جاتے اور یہ کہا جاتا کہ فعل کی تعریف اور فعل کی علامات پہلے بیان ہو چکی ہیں، اگرچہ مصنف نے علامات فعل کو ذکر ہی نہیں کیا، فقط یہی ذکر کیا کہ یہ فعل کی تعریف ہے، اور پھر فعل کو تقسیم کرتے تین حصوں میں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی کے بعد فعل مضارع میں بحث کرتے کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اعراب فعل مضارع، انواع اعراب فعل مضارع سے بحث کرتے کہ کب فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجزوم ہوتا ہے، اور کون کون سے عامل ناصب ہیں، کون کون سے عامل جازم ہیں۔ ان کے بارے میں اگرچہ البتہ بعد میں بحث آئے گی نواسب اور جوازم کے متعلق، بہرحال جس طرح اس کتاب میں گفتگو تھی وہ یہی۔ اس کے بعد اگر بحث کرتے ہیں فعل امر کے بارے میں، فعل امر کے بعد فعل مجہول کے بارے میں بحث کرتے ہیں، فعل مجہول کے بعد فعل کی تقسیم کرتے ہیں کہ الفعل اما متعد و اما لازم۔ فعل متعدی کی تعریف یوں کرتے ہیں، ما یتوقف فہم معناہ علی متعلق غیر الفاعل۔ کہتے ہیں کہ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہے ایک ایسے متعلق پر جو فاعل نہیں ہوتا، فاعل کے علاوہ ایک متعلق پر اس کے معنی کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، ہم ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ اور فعل لازم وہو ما بخلافہ، جو اس کے برخلاف ہو۔ پھر فعل متعدی کو تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ المتعدی یکون الی مفعول واحد، جس طرح ضرب زید امرا، یا دو مفعول کی طرف، جس طرح اعطى زید امرا درہما۔ ویجوز فیہ الاقتصار، اور اس میں ایک مفعول پر علی احد مفعولیہ، دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا جائز ہے، جس طرح اعطیت زیدا واعطیت درہما۔ لیکن باب عالمتوں کے برخلاف اس میں اکتفا جائز نہیں ہے۔ اور تین مفاعل کی طرف، جس طرح علم اللہ زیدا امرا فاضلا، اور اسی باب سے ارا، انبأ، اخبر، خبر و حدث کہتے ہیں۔ پھر وہی تکرار انہی مسائل کا جو گزشتہ بحث میں بیان کیا گیا۔ اور افعال قلوب، افعال قلوب کے بارے میں انہوں نے زیادہ کوئی بحث نہیں کی، لیکن دو چار جملے یہاں ضروری ہیں۔ سب سے پہلا جملہ یہ دیکھیں، افعال قلوب کی کچھ خصوصیات ہیں، جن خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ باب اعطیت میں، جس طرح آپ پہلے بیان کر چکے ہیں، دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا جائز ہے۔ باب افعال قلوب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں دونوں مفعول کا حذف کرنا یا دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو حذف کریں تو جائز نہیں ہے۔ اگر ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ذکر کریں، حذف کرنا ہے تو دونوں کو حذف کریں، ایک کو ذکر کریں دوسرے کو ذکر نہ کریں، یہ افعال قلوب میں جائز نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جو ہے وہ الغاء ہے۔ الغاء کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب خود یہ افعال قلوب متوسط ہوں، یعنی اپنے دو مفعول کے درمیان میں واقع ہوں، تو ظاہر اس وقت یہ عمل ان کا نہیں رہے گا، جس طرح آپ کہتے ہیں زید ظننت عالم، یا اگر آخر میں آ جائے، پہلے یہ دونوں مفعول کے جائیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فرض کریں زید قائم ظننت، اور ان میں سے ایک تعلیق ہے۔ تعلیق کب ہے؟ کہتے ہیں جب استفہام سے پہلے واقع ہوں، یا نافی سے پہلے واقع ہوں، یا لام ابتدا سے پہلے واقع ہوں۔ تو ان مقامات میں افعال قلوب لفظاً عمل نہیں کریں گے، لیکن معنی ان کا عمل ہوتا ہے،
اور اسی وجہ سے ان کو یعنی اس عمل کو تعلیق کہا جاتا ہے، یعنی معلق ہے. لذا ایک الغاء ہے اور ایک تعلیق ہے. یعنی مقصد ہے کہ محلن یہ جائز ہے کہ دو مفعولوں میں سے دو مفعولوں کی اتباع منصوب کے ساتھ ہو، لیکن الغاء کے برخلاف. اس میں البتہ مرزا ابو طالب کا ایک قول ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ انہم یغتفرون فی الثوانی ما لا یغتفرون فی الاوائل. بہرحال اور بھی کچھ خصوصیات ہیں ان افعال کی جن کو ہم ذکر نہیں کرتے، اور آتے ہیں افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کی تعریف یوں کرتے ہیں: افعالی حسن کے بعد مبتدا و خبر داخل شدے و مانند افعال ناقصہ عمل بھی کریں. یعنی وہ ایسے افعال ہیں جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں اور افعال ناقصہ کی مانند عمل کرتے ہیں، افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں. یعنی یہ کہ اسم کو رافع دیتے ہیں، خبر کو ناصب دیتے ہیں. یعنی مسند الیہ کو رافع دیتے ہیں اور مسند کو ناصب دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں پہلے جز کو جو ان کا اسم ہوتا ہے اپنے اسم کو رافع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو ناصب دیتے ہیں. افعال مقاربہ کو معنی کے لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. توجہ کریں تھوڑی سی. سب سے پہلی قسم یہ ہے، یعنی افعال مقاربہ ایک معنی کے اعتبار سے وہ افعال رجا کہلاتے ہیں. یعنی بعض افعال مقاربہ ایسے ہیں جو رجا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی کیا مقصد رجا کے لیے افعال رجا ہیں؟ یعنی یہ کہ خبر کا اسم کے لیے حاصل ہونا مرجو ہے، امید رکھی گئی ہے، امید ہے کہ یہ خبر اس اسم کے لیے ثابت ہوگی اور حاصل ہوگی، ثابت ہوگی نہیں، حاصل ہوگی. مثال کے طور پر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عسى زید ان یکتب، یعنی امید ہے کہ زید لکھے گا. ترکیب کریں اس کی، کہتے ہیں ترکیب اس طرح کہ عسى فعل ہے جو افعال مقاربہ میں سے ہے، زیدن اس کے لیے اسم ہے، ٹھیک ہے، ان ناصبہ ہے، یکتب فعل مضارع ہے جو ان کی وجہ سے ناصب منصوب ہو رہا ہے. اس میں ضمیر ہے جو اس کے لیے فاعل واقع ہے، جو ضمیر جا رہی ہے زیدن کی طرف جو ان سے پہلے زید موجود ہے. یہ فعل و فاعل خبر ہے عسى کے لیے. بس عسى زید ان یکتب یہ جملہ فعلیہ ہے. عسى فعل، زیدن اس کے لیے فاعل، ان یکتب اس کے لیے خبر. البتہ کیا کہیں زیدن مثلا اسم عسى، ان یکتب خبر، یہ مفرد کی صورت میں، یہاں جملہ نہیں ہے چونکہ ان ناصبہ تعویل مصدر میں جائے گی اور وہ مفرد کا حکم رکھتی ہے. نمبر 2 افعال قرب، یعنی افعال مقاربہ میں معنی کے لحاظ سے دوسری قسم وہ افعال ہیں جو قرب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ افعال جو رجا کے معنی میں استعمال ہو رہے تھے وہ 3 تھے: عسى، حرا، اخلو، لقا. یہ 3 ایسے افعال تھے جن کا معنی کے اعتبار سے رجا معنی کیا جاتا ہے. اور افعال قرب وہ افعال ہیں کہ جو خبر اسم کے لیے نزدیک میں حاصل ہو جائے گی. یعنی یہ خبر اس اسم کے لیے بہت ہی جلد نزدیک زمانے میں حاصل ہو جائے گی. اور وہ 3 افعال ہیں: کاد، کرب اور اوشک. کاد زیدن یکتب، یعنی قریب ہے کہ زید لکھے. وہاں یہ مانا تھا کہ امید ہے کہ زید، یہاں ابھی زید نے لکھا نہیں ہے، یعنی زید کا لکھنا نزدیک ہے. یہاں کہہ دے سکتے ہیں بہرحال افعال شروع تیسری قسم ترکیب میں یہ ہوگی: کاد فعل جو افعال مقاربہ میں سے ہے اور زید اس کا اسم ہے. کاد کے لیے یکتب یہ فعل مضارع ہے
اور اس میں ضمیر ہے ہوا کی جو فاعل ہے اس کے لیے، اور یہ ضمیر ہوا جا رہی ہے زید کی جانب. اور یہاں دیکھیں یکتب بغیر ان ناصبہ کے ہے. یہاں یہ جملہ ہے، یعنی کاد کی خبر جملہ واقع ہو رہی ہے جو جملہ فعلیہ ہے. لیکن عصا کی خبر جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عصا معمولاً ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اوشکا وغیرہ معمولاً بغیر ان کے استعمال کیے جاتے ہیں. افعال مقاربہ میں وہ افعال جو شروع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی کیا مقصد؟ یعنی یہ کہ اسم کے لیے یہ خبر حاصل ہونا شروع ہو چکی ہے، یعنی شروع حاصل شدن خبر برای اسم جو افعال استعمال کیے جائیں ان کا نام ہے افعال شروع. وہ 4 الفاظ ہیں. سب سے پہلے انشأ، اس کے بعد طفق، اس کے بعد جعل، اور آخر میں اخذ. یہاں شروع کر رہے اخذ زید یکتب. ٹھیک ہے، یعنی زید نے لکھنا شروع کیا. زید اخذ زید یکتب، تو یہاں شروع کے معنی میں ہے. اخذ فعل مقاربہ، زید اس کے لیے اسم، اور یکتب فعل مضارع، اس میں ضمیر ہے ہوا کی اس کے لیے فاعل، اور یہ فعل فاعل جملہ پورا خبر ہے اس اخذ کے لیے. یہاں آخر میں ایک تذکر دے رہے ہیں کہ خبر افعال رجاء غالباً ہمراہ بان، یعنی پہلی قسم جو معنی کے اعتبار سے تھی مقاربہ کی، جن کو افعال رجاء کہا جاتا تھا، ان میں خبر معمولاً ان ناصبہ کے ساتھ آتی ہے. اور وہ افعال جو قرب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جو دوسری قسم تھی، ان کی خبر بغیر ان کے استعمال کی جاتی ہے. اگرچہ یہ مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا آپ کے لیے. یہاں کچھ سوالات ہیں. سوال نمبر 1 ہے وہی پرسش کہ افعال ناقصہ کون کون سے ہیں، اور افعال ناقصہ کی خصوصیات ویژگی ہو یہ افعال ناقصہ، یہ نا خصوصیات ہے افعال ناقصہ. نمبر 3 افعال مقاربہ کون سے ہیں اور معنی کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں ہیں. ترکیب کریں. یکاد البرق یخطف ابصارهم. یکادو یہ فعل مقاربہ میں سے ہے، البرق اس کے لیے اسم ہے، یخطفو فعل مضارع ہے، اس میں ضمیر ہوا کی فاعل، اور ابصارهم مفعول به. یہ فعل فاعل اور مفعول به یکادو کے لیے خبر ہے. یہ چونکہ قرب کے معنی میں ہے اسی لیے غالباً ان کے بغیر ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ لفظ یکادو کی خبر جو یخطفو ہے وہ بغیر ان کے استعمال ہو رہی ہے. کاد کے لیے فعل مضارع ہے یکادو، البرق اس کے لیے اسم، اور یخطفو اس کے لیے جملہ خبر ہے. عسى ربكم ان يرحمكم. عسى افعال مقاربہ میں سے ہے جو پہلی قسم تھی رجا کے معنی میں. عسى پہلا حرف اور پہلا فعل جو کہ رجا کے معنی میں استعمال ہو رہا تھا، اس کے لیے بتا دیا کہ ان عسى کی خبر معمولاً ان کے ساتھ آتی ہے، لہذا ان يرحمكم. آپ دیکھیں عسى فعل، ربکم اس کے لیے فاعل، ان ناصبہ، یرحمہ فعل مضارع منصوب ان ناصبہ، اس میں ضمیر ہوا کی جو جا رہی ہے ربکم کی طرف، اور کم جو ہے مفعول بھی ہے اس کے لیے. یہ فعل اور فاعل تعویل مصدر میں جا کر، فعل فاعل مفعول بھی تعویل مصدر میں جا کر مفعول یہ خبر بنیں گے عسى کے لیے. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. حرم فعل ماضی مجہول، علیکم متعلق ہے اس کے، صید البحر نائب فاعل ہے اس کے لیے. ما دمتم، ما وہی ما دامک سے ہے، ما دمتم یہ افعال ان میں سے ہے، افعال یہ ناقصہ میں سے ہے، اور حرمان اس کے لیے خبر ہے چونکہ دمتم میں ضمیر ہے انتم کی جو اس کے لیے اسم واقع ہو رہا ہے. کاد الحلیم ان یکون نبیا. الحلیم و کادہ کے لیے اسم، ان یکون نبیا اس کے لیے خبر. البتہ یہ چونکہ کادہ ہے یہاں باءن استعمال ہو، چونکہ کہا تھا کہ کادہ کی خبر کبھی کبھی ان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، غالباً نہیں ہوتی.
5 नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरन। गैबत के ज़माने में लोग और एक शख्स जो सुबह के वक्त, जब सुबह होगी तो मुमिन होगा, वह युमसी काफिरन, लेकिन रात के वक्त वो फिर काफिर बन जाता है। युमसी मोमिनन, रात को मोमिन होता है और सुबह को काफिर हो जाता है। यानी इसका मकसद है कि ईमान लोगों का मुस्तहकम और मजबूत नहीं होगा, उस जमाने में मुतज़लज़िल होगा। थोड़ा सा शुबहा आया, दीन से हाथ उठा लिया। 6 क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकूनु निस्वतु निस्वा काशिफातिन आरियातिन मुतबर्रिजातिन मिन अद्दीन खारिजातिन व इलल फितन माइलातिन व इलश शहवाति वल्लज़्ज़ाति मुस्रिआतिन लिल मुहर्रमात मुस्तहिल्लातिन फी जहन्नम खालिदातिन। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आखिर ज़मान की निशानियों में से कुछ निशानियां ये बयान फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने की औरतें तकूनु निस्वतु काशिफातिन, यहाँ तरकीब करें आप तकूनु, अलबत्ता पहले जो कादल हलीम इसकी हो चुकी है। युस्बिहु अर्रजुलु, अर्रजुलु युस्बिहु के लिए फ़ाइल है, मोमिन उसके लिए खबर वाक़ई हो रहा है। वह युमसी वह इसी तरह, वह युस्बिहु काफिरन इसी तरह। यह अस्बह वगैरह से युस्बिहु अफ़ाले नाक़िसा। और तकूनु निस्वा ये भी इसी तरह। अन निस्वा तो तकूनु के लिए इस्म है, काशिफातिन ये इसके लिए खबर है, आरियातिन भी खबर है, मुतबर्रिजातिन खबर है इसके लिए। हो अब यहां देखिए तकूनु निस्वा तो यानी औरतें होंगी, काशिफातिन कैसे, यानी बरहना, उरियान, आरियातिन मुतबर्रिजातिन। तो कुरान में नहीं की गई है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को बिलाओ तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यानी ये बनाओ सिंगार, ये जो ज़ैब व ज़ीनत कहते हैं दूसरों को ना दिखाओ। वो औरतें जो अपनी खूबसूरती, अपनी ज़ैब व ज़ीनत, अपने ये बनाओ सिंगार नामहरम मर्दों के लिए करती हैं और उनको दिखाने के लिए करती हैं, ये अमीरुल मोमिनीन उनकी खबर दे रहे हैं कि औरतें आखिर ज़माने की ऐसी होंगी कि उरियान होंगी और बरहना होंगी और अपनी जीनत को दूसरों को मुतबर्रिजातिन, तबर्रुज से है यानी ज़ैब व ज़ीनत को दूसरों से पर आश्कार करना। मिनद दीन खारिजातिन, दीन से खारिज होने वाली होंगी। व इलल फितन माइलातिन, असल में ये मिनद दीन मुकद्दम हो चुका है, खारिजात यानी खारिजातिन मिनद दीन, ये खारिजातिन खबर है फिर तकून के लिए अत्फ के जरिए, यानी वो खबर दर खबर है, अत्फ नहीं है यहाँ, खबर दर खबर यानी पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर, ये चौथी खबर। माइलातिन इलल फितन, लेकिन एक नुक्ते अदबी की वजह से इसको मुकद्दम किया गया है। मिनद दीन खारिजातिन व इलल फितन माइलातिन, फितनों की तरफ बहुत ज्यादा माइल होंगी। व इलश शहवात वल्लज़्ज़ात मुस्रिआतिन, शहवतों और लज्जतों की जानिब बहुत सुरअत से जल्दी से जा रही होंगी। लिल मुहर्रमात मुस्तहिल्लातिन, जो मुहर्रमात इलाही हैं उनको हलाल समझने वाली होंगी, हलाल समझती होंगी। फी जहन्नम खालिद, और जाहिर है ऐसी औरतें जहन्नम में हमेशा रहेंगी। यौमुल खलास से जिक्र किया है, सफ़ा नंबर 393। बहस है अफ़आले मद व ज़म की, सफ़ा नंबर 65 पर। कहते हैं अफ़आले मद व ज़म, अफ़आले हसन की बराए ईजाद मदह यानी सिताइश, वया ज़म यानी निकूहिश, वैज़ शुदंद, यानी वो अफ़आल वो लिइंशाइल मदह अव ज़म, इंशाए मदह या ज़म के लिए जिनको वैज़ किए, इंशा यानी ईजाद। यही मसला आप इस किताब अल हिदाया फिन नहव में भी देखेंगे कि ये सफ़ा नंबर 137 जामिउल मुक़द्दमात जिल्द नंबर 2 इस किताब में सफ़ा नंबर 137 में है मौज़ुअ लिइंशाए मदहिन औ ज़म्मिन,
وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا جاتا ہے ایجاد مدح یا ایجاد ضم کے لیے. و بعد از آنها دو اسم مرفوع ذکر می شود، اور خود فعل مدح یا ضم کے ذکر کرنے کے بعد دو اسم مرفوع ذکر کیے جاتے ہیں کہ پہلا جو ہے فاعل اور دوسرے کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم نام دیا جاتا ہے. افعال مدح یہ ہے نعمہ اور حبذا، افعال ضم بئس اور ساء. اب ترکیب کریں، ایک مثال دیجئے. نعم الرجل زید، زید بہت اچھا آدمی ہے. اب ترکیب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں مخصوص بمدح یا ضم در ترکیب باید یکی از عناوین ترکیبی را دارا باشد و در ترکیب هم دو وجه ذکر شد. ترکیب اول، پہلی ترکیب اس میں یہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے اس کا کہ وہ اسم جو عنوان مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہے، وہ ترکیب کے عناوین میں سے کوئی ایک عنوان رکھتا ہو، اور وہ ترکیب ہے چونکہ دو عنوان ہیں، دو ترکیبیں ہیں، دو وجہیں جائز ہیں. وہ یہ ہے سب سے پہلی ترکیب یہ ہے کہ نعم فعل مدح، الرجل اس کے لیے فاعل، زید خبر برائے مبتدا محذوف. یعنی یوں کہیں کہ نعم الرجل هو زید، ہوا مبتدا زید خبر. یہ مبتدا خبر پورا جملہ جو ہے ایک مستقل جملہ ہے، وہ مستقل جملہ ہے. اچھا ترکیب دوم میں کیا ہے؟ ترکیب دوم میں کہ نعم الرجل، نعم فعل مدح، الرجل فاعل، یہ فعل فاعل خبر مقدم ہے اور زید مبتدا مؤخر ہے. واضح ہو گیا کہ زیدن یعنی دو ترکیبیں ہیں. ایک ترکیب کے مطابق یہاں دو جملے ہیں، ایک کا نام جملے انشائیہ ہے، جملے فعلیہ انشائیہ، دوسرے کا نام جملے اسمیہ خبریہ ہے. وہ ترکیب یہ ہے کہ اب آپ جب نعم الرجل کو فعل فاعل پورا جملہ مانیں گے اور ہوا زیدن کو ہوا مبتدا کو محذوف مانیں گے، ہوا مبتدا اور زیدن اس کے لیے خبر. اس ترکیب کے مطابق دو جملے ہیں جن کا رابطہ نہیں. لیکن دوسری ترکیب کے مطابق جب آپ کہتے ہیں کہ نعم الرجل خبر مقدم ہے اور زیدن مبتدا مؤخر ہے، تو اس صورت میں ایک ہی جملہ ہے. تذکر دے رہے ہیں کہ دیکھیں فاعل در حبذا کلمہ ذا بھی باشد. حبذا کا فاعل کیا ہے؟ کہتے ہیں کلمہ ذا ہے، اور ہمیشہ اسی صورت میں رہتا ہے. یعنی مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو. کہتے ہیں کہ مخصوص بالمدح چاہے تثنیہ ہو تو بھی اسی طرح مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم، چونکہ یہ مد کے لیے نا، ضم کے لیے نہیں ہے. حبذا ہمیشہ مد کے لیے. لذا مخصوص بالمدح اگر مفرد ہو تو بھی یہی ذا رہے گا، تثنیہ ہو تو بھی ذا رہے گا، جمع ہو تو بھی ذا رہے گا، اور مؤنث ہو تو بھی ذا رہے گا، اور مذکر ہو تو بھی ذا ہی رہے گا. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں حبذا زیدن، حبذا الزیدان، حبذا الزیدون، حبذا ہندن، حبذا مثلا امرأتان، الامرأتان وغیرہ. یہ افعال مد و ضم کے بارے میں. اب فعل تعجب کے بارے میں یوں بحث کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 66 پر فعل تعجب کہتے ہیں وہ فعل ہے جو تعجب کے بیان کرنے کے لیے وضع کیا گیا. یعنی کسی شے سے تعجب بیان کرنے کے لیے جسے وضع کیا جائے اسے ہم فعل تعجب کہتے ہیں. لہذا وہ اس طرح وہاں ذکر کیے گئے. اس کی تعریف ما وضع لانشاء التعجب. البتہ یہ تعریف جو یہاں بیان کی ہے وہ کامل نہیں ہے، اصل کوئی تعریف ہے جو یہاں بیان کی ہے یعنی کتاب الہدایہ میں، وہ ما وضع لانشاء التعجب. اصلا یہاں جس طرح وہاں ایجاد کہا تھا نا کلمہ، یہاں بھی یہ کہ وہ افعال جو ایجاد تعجب کے لیے وضع کیے جائیں ان افعال کو افعال تعجب کہتے ہیں. اور افعال تعجب فقط دو ہی ہیں، دو صیغے ہیں جو افعال تعجب کے لیے، فعل تعجب کے لیے. یہاں پر فعل تعجب کہا ہے، آپ کہتے ہیں ما فعلہ افعل بہ. مثال نمبر 1 ما احسن زیدن، یعنی کتنا اچھا ہے زید، کتنا حسین ہے زید، کتنا جمیل ہے زید. ترکیب کرے ما تعجبیہ مبتدا، احسن فعل اس میں ضمیر ہوا کی جو فاعل اور زید مفعول بھی. یہ جملہ احسن زیدن خبر ہے اور در محل رفع
چونکہ ما کو ہم نے کیا قرار دیا؟ ما کو مبتدا قرار دیا. ما بعد احسن زیدن، احسن فعل اس میں ضمیر ہوگی فاعل اور زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، پورا جملہ جو ہے محلن مرفوع ہے چونکہ خبر واقع ہو رہا ہے ما تعجبیہ کے لیے. نمبر 2 احسن بزیدن، چکا زید جو نا نیکوس، احسن فعل تعجب با حرف جار زیدن مجرور ببا اور در محل رفع، کیونکہ یہ فاعل ہے بزیدن اس کے احسن کے لیے. خوب کہتے ہیں یہاں با زائدہ حرف جارہ جو با ہے وہ زائدہ لازمہ ہے، وہ متعلق لازم نہ دارد. اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ حروف جارہ کی اب بحث آئے گی انشاءاللہ. حروف جارہ میں سے ایک حرف جو ہے وہ عنوان زائدہ کہتے ہیں، یہ با زائدہ ہے. اور با زائدہ کا متعلق یا کوئی بھی حرف زائدہ ہو، چاہے با ہو یا من ہو یا جو بھی ہو، متعلق نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ یہاں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کو آپ تفصیلی کتب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. کچھ سوالات ہیں، تمرین اور پرسش ہے. پرسش میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ افعال مد و ضم کی تعریف کریں. یہی میں نے عرض کیا کہ آپ یوں تعریف کریں کہ وہ افعال جن کو مدح اور ضم کے لیے ایجاد مدح اور ضم کے لیے وضع کیا جاتا ہے. یہاں بھی یوں کہ وہ فعل جو ایجاد تعجب کے لیے وضع کیا جائے اس کا نام فعل تعجب ہے. یہاں جو عبارت ہے وہ یہ ہے، فعلیس کے برائے بیان تعجب و شگفتگی از چیزی وضع شده. نا یہ خبر نہیں ہے، اصلا یہ انشاء ہے، ایجاد ہے. وہ ایجاد یہاں سے نہیں سمجھا جا رہا، انشاء یہاں سے نہیں سمجھا جا رہا. فعل تعجب چیز اور اس کے صیغے کون سے ہیں؟ ابھی یہی سوال ہے. ترکیب کریں، نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء. نهج الفصاحہ نعم فعل مد ہے، صلاح المؤمن اس کے لیے فاعل ہے، الصبر والدعاء مخصوص بالمد ہے، واو عطف ہے، الدعاء اس پر عطف ہے. ما احسن الدنیا واقبالها، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پہلے کہا ما احسن زیدان. ما احسن ما تعجبیہ احسن فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل، الدنیا اس کے لیے مفعول، واقبالها اذا اطاع اللہ من نالا، وہ پھر یہ شرط ہے، یعنی اذا اطاع اللہ من نالا. یہ دیوان امیر المومنین سے ہے، یعنی بندہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا اچھی ہے، لیکن جب اللہ کی معصیت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ دنیا اچھی نہیں ہے. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، حبذا یہی ابھی بتا کہ فعل فاعل ہے، نوم الاکیاس اس کے لیے مخصوص بالمد ہے، و افطارهم عطف اس پہ. بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد، بئس افعال ضم میں سے ہے، الزاد اس کے لیے فاعل ہے، الى المعاد الزاد الى المعاد یہ متعلق ہے اس کے، العدوان مخصوص بالمضمت ہے، على العباد عدوان بر عباد بندوں پر. قال الامام الرضا علیہ السلام ما احسن الصبر و انتظار الفرج، صبر کتنا اچھا ہے، انتظار فرج بہت اچھی چیز ہے. تعجبیہ مبتدا ہے، احسن فعل اس میں ضمیر ہوگی فاعل، الصبر مفعول به و انتظار الفرج عطف ہے اس پر، انتظار مضاف ہے الفرج کی جانب. متعلق کے لیے کچھ چیزیں دی ہیں آپ کو، وہ یہ کہ اللازم هو الفعل الذي لا يتجاوز الفاعل، لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے تجاوز نہ کرے. متعدی وہ فعل ہے جو یتعدی عن الفاعل، جو تجاوز کرتا ہے فاعل سے مفعول کی طرف، مفعول به کی طرف. افعال المد وضم افعال وضعت لانشاء مدح او ضم، یہی تعریف تھی ابھی بیان کی کس سے؟ ہدایہ سے، اور سمدیہ میں بھی اسی طرح. فعل التعجب، تعجب کے دو فعل، فعلان وضعا لانشاء التعجب وهما افعله وافعل به، یہ ہدایہ سمدیہ دونوں میں اسی طرح ہے. وهو ما وضع لانشاء التعجب وله صيغتان، ما افعله جس طرح ما احسن زیدن، ای شیء احسن زیدن کس چیز نے زید کو اچھا بنا دیا. وفی احسن ضمیر وهو فاعله وافعل به احسن بزید. خب پھر آگے کہتے ولا يجوز التصریف فیہ ولا التقدیم ولا التاخیر ولا الفصل والموزنی اجاز الفصل بالظرف ما احسن اليوم. یعنی کہنا چاہتا ہے کہ فعل تعجب اور اس کے مفعول کے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ جائز نہیں ہے، اس کی تصریف بھی جائز نہیں ہے، اور چیزیں جائز نہیں ہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں کریں گے ایک مناسب موقع پر. حروف عامل
یہ صفحہ نمبر 68 ہے. یہ بحث شامل ہے حروف جارہ کو، حروف ناصب فعل مضارع، حروف جازم فعل مضارع، حروف ناصب اسم، حروف مشبہ بالفعل، حروف شبیہ بلیس، ما اور لا جو مشابہ لیس کے لا نفی جنس. ان کے بارے میں یہ نام دیا ہے حروف عامل، وہ حروف جو عمل کرنے والے ہیں. سب سے پہلے حروف جارہ، ان کی تعداد یہ بیان کر رہے ہیں کہ حروف جارہ 17 حرف ہیں کہ جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو مجرور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: باء، تاء، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی. اب یہ کہ با کے معنی کیا ہیں؟ یا بعضی از حروف جارہ دارای معانی دیگر هستند که در کتب مبسوط نحو مورد بحث قرار خواهند گرفت. کہتے ہیں کہ کچھ حروف جارہ میں دوسری معانی بھی ہیں، حروف جارہ میں سے بعض دوسرے معانی بھی رکھتے ہیں، البتہ علم نحو کی مفصل کتابوں میں ان سے بحث کی جائے گی. یہاں وہ معانی ذکر کیے دیتے ہیں جو معانی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 الصاق. بزید داع، مررت بزید، یہ الصاق کے معنی میں. یہاں الصاق حقیقی، وہاں الصاق مجازی. الصاق حقیقی کب ہے؟ جب آپ کہتے ہیں مررت بزید، میں زید سے گزرا. وہی عوامل فی النحو کی عبارت، شرح عوامل کی، کہ مررت بزید یعنی مروری، مررت بموضع یقرب منہ زید. نمبر 2 استعانت، اور بزید داؤن میں وہ مجازن ہے، الصاق حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے. استعانت کتبت بالقلم، مصاحبت یعنی میں نے قلم کی مدد سے، قلم کے ذریعے سے لکھا. خرج زید بعشیرتہ، مصاحبت یعنی زید اپنی یعنی عشیرہ کے ساتھ، عشیرہ سے مراد وہی اپنا خاندان، اس کے ساتھ اپنے خاندان سے نکلا، اس میں بیوی بچے وغیرہ. مقابلہ کے لیے بعت ھذا بھذا، اس چیز کو اس چیز کے مقابلے میں بیچا. اور تعدیہ کے لیے ذهبت بزید، میں زید کو لے گیا. ذهب اللہ بنورہم، یہ مثال. سببیت، ضربتہ بسوء ادبہ، میں نے اسے مارا اس کی گندے ادب کی وجہ سے، یعنی وہ بد اخلاق تھا، اس کی بد اخلاقی اور بے اخلاقی کی وجہ سے میں نے. ظرفیت، جلست بالمسجد. تاکید، کہتے ہیں کہ ان معنی در مورد با زائدہ، تاکید کا معنی فقط با زائدہ کے لیے ہے، یعنی جب با زائدہ ہو تو اس وقت کہیں گے. چونکہ با زائدہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے با زائدہ ہے کہ زائد بر وہ اصل معنی ایک اور معنی کی کے ایجاد کے لیے آتا ہے، جسے ہم تاکید کا نام لیتے ہیں. ما زید بقائم. خب قسم، اقسم باللہ لا اکرمن زیدن. یہاں ایک میں آپ کو لے چلتا ہوں صفحہ نمبر 8 اور 9. جو اعتراضات اس نے کیے تھے صفحہ نمبر 8 اور 9 ابتدا میں، ان میں انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ دیکھیں ابتدائی صفحات میں جو ہے نا حروف جارہ اور اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، مثال تاکید، تعدیہ، ضمیر، اسم ظاہر، نکرہ موصوفہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور پھر حروف مشبہ بالفعل، خبر، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. اگر اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ استعمال ہی نہ کیے جائیں تو پھر آپ بھی تو استعمال کر رہے ہیں. اگر مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے صفحے میں ہے، یہ دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پہلے صفحے میں کریں یا دوسرے صفحے میں کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس وہ یہ اعتراض حقیقت میں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ نہ الصاق کو، نہ تعدیہ کو، نہ اس کو آپ نے وضاحت کی ہے، نہ انہوں نے وضاحت کی تھی. فقط فرق یہ ہے کہ آپ نے فارسی میں لکھا ہے، وہاں عربی میں بیان تھا. یہ کیا اعتراض تھا جو انہوں نے کیا؟ بہرحال یہ تمام کے لیے. اور بعد میں جو آئیں گے حروف مشبہ بالفعل، اور ان میں جو جملے آئیں گے، کیا ظاہر نہیں کہا، کیا اس میں ضمیر نہیں، کیا ظاہر نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو معمولاً یعنی جانی پہچانی چیزیں ہیں. خوب تذکر. نمبر 1 حذف متعلق با قسم جائز ہے، یعنی با
قسم وہ بات جو قسم کے معنی میں استعمال، جس طرح اقسم باللہ لأکرمن زیدن، آپ کہہ دیں اقسم کو حذف کر دیں، یہ کہتے ہیں باللہ لأکرمن زیدن، با قسم کے متعلق کو حذف کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، وہ جملہ جو جواب قسم میں واقع ہو رہا ہے اصطلاحاً اسے جواب قسم کہتے ہیں، اور یہ جواب قسم والا جملہ محلاً اعراب نہیں رکھتا۔ مثال کے طور اقسم باللہ لأکرمن زیدن، ترکیب کریں، اقسم فعل، اس میں ضمیر ہے فاعل یعنی فعل و فاعل ہے دونوں، باللہ جار مجرور متعلق ہے اقسموں کے، لام جواب قسم ہے، اکرمن یہ فعل فاعل اور نون تاکید کے ساتھ ہے، زیدن مفعول بھی اس کے لیے، یہ پورا لأکرمن زیدن یہ جواب قسم ہے اور محل اعراب نہیں ہے اس کا۔ یہ تو معانی با کے لیے ذکر کیے گئے، اب معانی ہیں من کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ذکر کریں ابتداء غایت، اب یہاں غایت درجہ بمعنی یہ مسافت است، غایت مسافت کے معنی میں ہے، چاہے وہ مکان میں ہو یا زمان میں ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ سرت من المدرسۃ الی الحرم، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں سرت مثلا فرض کریں من المدرسۃ الی المنزل، یا من المنزل الی المدرسہ، یا من البصرۃ الی الکوفۃ، کسی بھی شہر کا نام لے کے مسئلہ نہیں ہو، کسی بھی جگہ کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، غایت در زمان، مطرنا من الجمعۃ الی الجمعہ، یہاں دیکھیں جمعہ سے لے کر جمعے تک، وہاں مکان ہے یہاں زمان ہے۔ بیان جنس، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ٹھیک ہے، فاجتنبوا، اب یہاں اس کے معنی کیا ہے، بیان جنس وہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، تبعیض اس کی نشانی کیا ہے، یہ علامات کیا ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اخذت من الدراہم، خب من تبعیضیہ اس من کو کہتے ہیں کہ اگر من کو ہٹا کر لفظ بعض رکھا جائے اور یہ رکھنا صحیح ہو تو کہیں گے یہ من تبعیضیہ ہے، مثلا اخذت بعض الدراہم، یہ ٹھیک ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اس من کو ہٹا کر الذی رکھیں تو الذی هو الاوثان، اگر یہ ٹھیک ہو تو سمجھے کہ یہ بیان جنس کے لیے ہے، اگر صحیح نہ ہو، البتہ اس میں اعتراض بھی ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کی صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کو بیان نہیں کر رہے۔ تاکید در این معنی در صورت اس کہ میں نے زائدہ باشد، تاکید اس وقت ہے جب میں نے زائدہ ہو، ما قام من احد، اصل فرق یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ما قام احد، یہ بھی نفی کے لیے ہے، کوئی بھی ایک کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب من احد کہیں گے تو اس نفی میں تاکید کے لیے ہے، تعلیل کے لیے، مما خطیئاتہم اغرقوا، من حرف جارہ ما زائدہ، خطیئات مجرور من کے ذریعے سے، اور یہ عطف ہو رہا ہے ہم کی جانب، یعنی ہم جو ہے مضاف الیہ ہے، اور اغرقوا فعل مجہول ہے، اغرقا اغرقا اغرقوا فعل مجہول ماضی، فعل مجہول اور نائب فاعل اس کے لیے ضمیر ہے، اور جار و مجرور یہ اغرقوا کے متعلق ہیں، یعنی اصل میں اغرقوا مما خطیئاتہم، اس طرح معانی الہ، انتہائی غایت در مکان، جس طرح سرت من البصرۃ الی الکوفۃ ہے، انتہائی غایت در زمان، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یہ بغضا اور عداوت، یہ بغض اور عداوت اور کینہ یہ آپس میں کب اللہ نے کہتے ہیں ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان میں قیامت تک، تو یہ غایت در زمان کے لیے۔ مع کی معنی میں بھی ہے ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، یعنی یتیموں کو مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ اصل ہے، یعنی اس کا مقصد ہے کہ وہ طریقہ یہ اختیار کرتے تھے نا کہ خالصتاً نہیں کھاتے تھے، وہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر وہ کھاتے تھے، قرآن نے کہا کہ یہ کام بھی نہ کرو۔ یہاں الی اموالکم یعنی مع اموالکم، خب ترکیب بہرحال اس کے بارے میں یہ ہے کہ الکینا فعل بفاعل ہے، بینہم متعلق ہے اس کے، العداوۃ والبغضاء مفعول بھی ہے، الی یوم القیامت متعلق ہے اس کے، لا تأکلوا واو بحسب ما قبل دونوں میں، تأکلوا فعل بفاعل، اموالہم مفعول بھی، الی
ما کے معنی میں اموالکم مجرور ہے، یہ جار مجرور متعلق ہے لا تاکلوا کے. فی کے معانی ہے فی. نمبر 1 ظرفیت، صفحہ نمبر 71. زید فی الدار، جس طرح النجات فی الصدق. اور پھر وہ ظرفیت حقیقی ہو یا مجازی، دونوں کا مثال دیا ہوں. زید فی الدار، واقعا زید گھر میں ہے، یہ ظرفیت حقیقی ہے، اور یہ نجات فی الصدق. وکما ان مثلا ہلاک فی الکذب، مصاحبت نہ مصاحبت. فخرج علی قومه فی زینته، ترکیب کریں ف ما قبل کے مطابق ہے، خرج فعل ماضی اور اس میں ضمیر ہوا کی جو اس کے لیے فاعل مستتر ہے، اعلی حرف جار ہے، قوم مجرور ہے، اور یہ قوم مضاف واقع ہو رہا ہے اور ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ ہے جو کہ محلاً مجرور ہے. اور فی زینتہ علی قومہ یہ ہو چکا. فی زینتہ فی حرف جار، زینت مجرور و مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ. یہ جار مجرور متعلق ہے خرجہ کے، وہ جار مجرور بھی متعلق تھے خرجہ، یعنی خرجہ کے دو متعلق ہیں. نمبر 3 تعلیل، فذلکن الذی لمتننی فیہ. خب اب یہاں ایک دے رہے ہیں نون وقایا کے بارے میں، البتہ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 32. ترکیب میں کہتے ہیں کہ فا بحسب ما قبل، زا اس میں اشارہ ہے، یہ مبتدا ہے، اور لے حرف بعد ہے، اور کن اس کے لیے حرف خطاب ہے. الذی اس میں موصول، یہ خبر ہے. لمتن فعل بفاعل اور نون حرف وقایہ، یا متکلم ہے، یہ متصل ضمیر ہے اور مفعول بہ ہے. فی حرف جار اور ضمیر جو ہے اس کے لیے مجرور، یہ ضمیر مجرور متصل ہے، یہ محل جر میں ہے فی کے ذریعے سے. پس لمتننی فیہ، یہ پورا جملہ الذی کے لیے صلہ واقع ہو رہا ہے. اور الذی کیا ہے؟ الذی خبر ہے فذلکن کے لیے. فذلکن کیا ہوا؟ فا بحسب ما قبل، ذا مبتدا ہے، اس میں اشارہ ہے، لے حرف بعد ہے، اور کن حرف خطاب. استعلاء لأصلبنکم فی جذوع النخل، اس کی ترکیب کہتے ہیں کہ دیکھیں لا حرف جواب قسم مقدر ہے، اصلبن فعل و فاعل اور نون تاکید اس کے ساتھ متصل ہے، انا کی ضمیر اس میں موجود ہے، اور کم اس کے لیے مفعول بہ ہے اصلبن کے لیے. فی حرف جار جذوع مجرور اور مضاف ہے، اور النخل مضاف ہے. یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہے اصلبن کے. معانی لام، سب سے پہلے یہ استحقاق کے لیے لکھ، مثال الحمد للہ. البتہ اسی کو آپ اختصاص کے معنی میں مثال میں لیں. الحمد للہ یعنی تمام حمد اللہ کے لیے مختص ہے، یا اللہ تمام حمد کے کا مستحق ہے. اور دوسرے نمبر پر اختصاص، مثال الکتاب لزیدن، یا مثال الکتاب للمدرسۃ، کتاب زید کے لیے ہے، یہ زید کی ملکیت ہے یا مدرسے کی ہے. للہ لا یؤخر الاجل، تعلیل کے لیے، جس طرح ضربت زیدن للتأدیب، میں نے زید کو ادب سکھانے کے. لا یؤخر یعنی موت کبھی بھی مؤخر نہیں کی جاتی ہے، اللہ کی قسم موت. اچھا تاکید کے لیے، یہ تاکید اس وقت ہے کہ جب لام زائدہ ہو، ردف لکم یعنی اصل میں ردفکم. ان میں سے ایک ربہ ہے، بر اس میں نکرہ موصوفہ داخل ہو جائے. ربہ، رب رجل کریم فی الدار. ربہ از حروفی اس کی در ترکیب زائد است، ان حروف میں جو ترکیب میں زائد ہوتے ہیں، لیکن در معنی زائد نہیں، معنی میں زائد نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حرف جر شبہ زائد کہتے ہیں، اور متعلق کی ضرورت اسے، متعلق کی ضرورت اسے نہیں ہوتی. ومحلن ومحل مجرور ان در بعضی موارد، مثلا ما قبل مثال میں
مذکور مثال میں رفع ہے بنابر ابتدائیت. ترکیب کریں, ترکیب ہے اس طرح رب حرف جار شبہ زائد, رجل مجرور برب, در محل رفع مبتدا, کریم اس کے لیے رجل کی صفت ہے, فی الدار جار مجرور متعلق بعمل مقدر, خبر ہے مبتدا کے لیے. معانی اعلی اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں انشاءاللہ کسی اور مناسب وقت پہ بیان کریں گے, اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.